یہ کہانی ہے سیما کی آج نائٹ شفٹ ہوتی ہے اور وہ اپنے آفس میں بیٹھی اپنے کام میں بہت مگن ہوتی ہے۔ وہ اتنا مگن ہوتی ہے کہ اسے وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے سامنے کی دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھتی ہے۔ رات کے 12 بج چکے ہوتے ہیں۔ سیما جلدی سے اپنی چیزیں اٹھاتی ہے اور آفس سے گھر کے لیے نکل جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی اسٹیشن پر پہنچتی ہے تو چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے لائٹ نہیں ہوتی۔ سیما بہت ڈر جاتی ہے کیونکہ وہاں کوئی بھی مسافر نہیں ہوتا۔ اتنے میں سیما کا فون بجتا ہے اور وہ اس کے ڈیڈ کی کال ہوتی ہے۔ سیما اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے، ڈیڈ میں آفس سے نکل چکی ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور ٹرین میں بیٹھتے ہی آپ کو کال کرتی ہوں۔ سیما یہ کہتے ہی کال بند کرتی ہے۔ اتنے میں وہاں پر ٹرین بھی آ جاتی ہے۔ سیما جلدی سے ٹرین میں چڑھتی ہے۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوتی ہے تو اس کے علاوہ وہاں پر کوئی مسافر نہیں ہوتا۔ سیما یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے لیکن پھر وہ معمول کے مطابق باہر دیکھتی ہے۔ باہر اندھیرا ہونے کی وجہ سے سیما کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اتنے میں سیما کو کسی کے پائل کی آواز سنائی دیتی ہے۔ سیما غور سے آواز سنتی ہے اور ڈر جاتی ہے اور سیما موبائل نکالتی ہے اور اپنے ڈیڈ کا نمبر ڈائل کرتی ہے لیکن اس کے ڈیڈ کا نمبر بند ہوتا ہے۔ سیما بہت ڈر جاتی ہے۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا ہوتا ہے اور ٹرین بہت تیز رفتار میں چل رہی ہوتی ہے۔ سیما بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے۔ اب اسے ٹرین کے رکنے کا انتظار ہوتا ہے۔ ٹرین روزانہ ہر 10-15 منٹ کے بعد رکتی تھی لیکن آج ٹرین کو چلتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اور ٹرین رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اتنے میں ٹرین رکتی ہے اور سیما جلدی سے ٹرین سے باہر نکلتی ہے۔ سیما جس اسٹیشن پر اتری وہاں اتنا اندھیرا تھا کہ پتہ کرنا مشکل تھا کہ یہ کون سا اسٹیشن ہے۔ اتنے میں سیما کو پھر سے پائل کی آواز سنائی دی۔ سیما کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنے میں سیما کے پیچھے ایک لڑکی کا سایہ تھا۔ سیما نے جب مڑ کر دیکھا تو سیما ڈر گئی اور دوڑنے لگی۔ جب وہ دوڑ رہی تھی تو اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پیچھے بہت سے لوگ دوڑ رہے ہیں۔ سیما کے پیچھے ایک آدمی جس کا سر کٹا ہوا تھا وہ دوڑ رہا تھا۔ سیما دوڑتے دوڑتے اسی جگہ پر آ گئی جہاں سے اس نے دوڑنا شروع کیا تھا اور سیما اسی اسٹیشن پر تھی جہاں وہ اتری تھی۔ جلدی سے وہ ٹرین میں آ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ سیما وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی اور اس کو کوئی ہوش نہ رہا۔ ٹرین دوبارہ سے چلنے لگی۔ چلتے چلتے ٹرین رک گئی۔ سیما بے ہوش تھی۔ جب سیما کو ہوش آیا تو وہ ہسپتال کے بیڈ پر تھی جہاں پر اسے ڈاکٹر کہہ رہا تھا، میڈم آپ ہمیں ٹرین میں بے ہوش ملی، ہم نے آپ کے ڈیڈ کو کال کر دی ہے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ اتنے میں سیما کا ڈیڈ
वहाँ आ गया। सीमा ने अपने डैड को सारा वाक़या सुनाया, लेकिन सीमा के डैड ने ये कहकर टाल दिया, बेटा हो सकता है ये तुम्हारा कोई बुरा ख्याल हो। लेकिन सीमा ही जानती थी कि ये उसका ख्याल नहीं है। सीमा अपने डैड के साथ घर तो आ गई, लेकिन वो उस खौफनाक सफ़र को कभी नहीं भूली। और जब वो उस खौफनाक सफ़र को याद करती है तो डर जाती है।